السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب بچے لیکچر لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ کمپلسری ہے اور آپ نے اپنی اٹینڈنس لگوانی ہے اپنے نیم کے ساتھ. اور چیٹ زوم باکس پہ آپ نے کوئی ایشو ہے تو اس پہ میسج کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا لاسٹ ویک، وہ آپ نے یاد کیا ہے اور لکھا بھی ہے کاپی پر کتاب پر. اوکے گڈ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو بلند خوانی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورت ہے سورۃ الفاتحہ جو آپ نے یاد کرنی ہے. اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا اور جو درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے، اگر ہم پہلے پڑھنی بھول جائیں تو وہ آپ نے یاد کرنی ہے. وہ آپ یاد کر رہے ہیں؟ گڈ. اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، تو آپ کو پھر اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی آتی ہو. اسٹارٹنگ میں ہم سورۃ الفاتحہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا، ثنا کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت ساتھ ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ضرور یاد کر لینی ہے. اور کھانا کھانے کی دعا تو آپ کی ماما آپ کو بتاتی ہوں گی، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یاد سے وہ دعا پڑھ لیا کریں. جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو ایک آدھ پرسن اگر کبھی بھول جائے تو کسی ایک کو تو یاد رہ جاتا ہے نا، تو وہ اونچی آواز میں پڑھ لیا کرے تاکہ باقی لوگوں کو یاد آ جایا کرے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا ہے. اوکے. یہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس جو ہے یہ آج ہمارا اسلامیات کلاس 3 کا دوسرا لیکچر ہے. پہلا لیکچر ہو چکا ہے لاسٹ ویک میں، اس میں آپ کو میں نے نازلہ بتا دیا تھا اور آج بھی بتا دیا ہے. اور اس کے بعد یہ فرسٹ ٹرم کا سلیبس آج پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سبق نمبر 1 ہے ایمان کی بنیادی باتیں، 2 ہے قیامت، سبق نمبر 3 ہے قرآن مجید، سبق نمبر 4 ہے نماز اور طریقہ نماز، پھر 5 ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت. یہ 5 اسباق ہیں جو ہمارے پہلی مدت کے سلیبس میں شامل ہیں. تو آج ہمارا جو ہم نے جو لاسٹ ویک میں پڑھا تھا وہ تھا ایمان کی بنیادی باتیں. آپ کو پتہ ہے نا ایمان کی بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا توحید کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں ان پر ایمان رکھنا کہ وہ ہمارے نبی تھے. اور فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور پھر تقدیر میں لکھی ہوئی تمام اچھی اور بری باتوں کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان. تو آج انہی ارکان میں سے، انہی بنیادی باتوں میں سے قیامت کے دن پر ایمان آج ہمارا ٹاپک ہے. قیامت. سبق نمبر 2 ہے قیامت. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا مطلب ہے کہ جب تمام مردے جو ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا. اس دن تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو اس دن کو قیامت کہیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان تمام باتوں پر یقین ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں. تو اسی طرح سے قیامت کے دن پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے. قیامت کا دن جو ہے وہ ایک نہ ایک دن آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. ایون کہ جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی وصال ہو گیا ہے. تو اور آخرت پر ہمارے دین کا لازمی جز ہے. جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اور پھر جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے اعمال برے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے.
تو یہ اب آپ کی اس میں ایک پکچر دی گئی ہے، اس پیج پر دیکھیے، اس میں آپ نے کلرنگ کرنی ہے. یہ دنیا بنی ہوئی ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں. یہ قیامت والے دن جب قیامت آئے گی تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اب آپ کو کیسے دنیا نظر آتی ہے؟ بہت خوبصورت، گرینری ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. اور اس دن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ نہیں بچے گی. سب مخلوقات فنا ہو جائیں گی، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، پہاڑ ہیں، انسان ہیں، بے جان ہیں یا جاندار ہیں، سب کو اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی. ٹھیک ہے، قیامت آنے سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہیں. یہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی تھے وہ دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے، قیامت سے پہلے، یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں. اور امام مہدی ہیں ایک، ان کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے. اور دجال ایک فتنہ ہے، ایک فتنے کا نام ہے دجال، اور وہ بہت خطرناک ہوگا اور وہ بھی ضرور آئے گا. اور اس کی جو ساخت ہوگی، اس کا جسم ایسا ہوگا، وہ بالوں سے بالکل بھرا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا خراب ہوئی ہے، اس لفظ کو کانا بھی بولتے ہیں، وہ ہوگا. اور اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے انگور، جیسے باہر نکلی ہوئی انگور کی طرح ہوگی. وہ بہت خطرناک ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو اپنی طرف، ایمان والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا. وہ یہ کہے گا نعوذ باللہ کہ میں خدا ہوں. اس کے بعد ایک جانور پیدا ہوگا زمین سے، وہ بھی ایمان والوں کو پریشان کرے گا. اور ایک آگ بھڑکے گی، وہ بہت دور تک جائے گی. قیامت کی نشانیاں یہ بھی. یاجوج ماجوج، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ ایک مخلوق ہے جو ایک رہتی ہے ایک سائٹ پر، اور پھر وہ انہوں نے یہاں دنیا میں اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے، وہ اس دیوار کو ہر روز ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن صبح سے وہ شروع ہوتے ہیں، وہ تانبے کی دیوار ہے، اور جب شام ہو جاتی ہے تو وہ بالکل ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہم کل دوبارہ کریں گے، یہ دوبارہ اس کو ہم شروع کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی، ہم دنیا میں چلے جائیں گے. لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. اور جب وہ صبح کو دوبارہ وہاں آتے ہیں دیوار کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ دیوار دوبارہ اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے. تو یاجوج ماجوج جس دن یہ کہہ دیں گے انشاءاللہ ہم کل دوبارہ کریں گے، اس دن وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ دنیا میں آ جائیں گے. اور ایک عظیم الشان بہت بڑا دھواں جو ہے وہ اٹھے گا. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا. آپ کو پتہ ہے سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے صبح کے ٹائم. تو لیکن جب قیامت آنے والی ہوگی تو سورج مغرب سے نکلے گا اور بہت ہمارے سروں کے بہت پاس ہوگا. آپ دیکھیں دور ہے تو ہمیں کتنی، اب آپ کو گرمی لگتی ہے نا، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بہت گرمی لگتی ہے، ہم جلدی سے روم میں چلے جاتے ہیں، ہم جلدی سے فین کے نیچے چلے جاتے ہیں. ہم سے نہیں برداشت ہوتا کہ ہم باہر دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہوں. لیکن جب سورج بالکل پاس ہوگا ہمارے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ وہ ایسے برداشت کریں گے کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جو لوگ اللہ پر یقین رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور وہ اس سورج کو برداشت کر لیں گے. اس کے بعد ایک ایسی وبا، جس میں وبا ہوتا ہے ایسی بیماری، ایسی ڈیزیز جس میں خاص لوگ اور عام لوگ، یعنی کہ چاہے وہ امیر ہیں یا وہ غریب ہیں، اسٹرانگ ہیں یا ویک ہیں، وہ سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے، ان سب کو وہ بیماری لگے گی. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ بہت ساری جو عرب کے لوگ ہیں جو بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ اپنے مقابلے، دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی بلڈنگ تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگز لوگ تعمیر کرتے ہیں.
تو وہ بڑی بڑی بلڈنگز کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. اور جو میوزک ہے وہ بھی عام ہو جائے گا, اور جو بچے جو اولاد ہے وہ ماں کی نافرمانی کرے گی. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی ماں کی بات نہیں مانے گی, اس کو رسپیکٹ نہیں دے گی, ان کی وہ ہے نافرمانی کرے گی, فرما برداری نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور جب مالدار لوگ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے, جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں انہوں نے غریبوں کو دینے ہوتے ہیں, تو وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے, زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اور لوگ امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. آپ چلیں دیکھیں, آپ لوگ اپنا ہیڈ فون صحیح کریں بیٹا, ہیڈ فون صحیح کریں, آ جائے گی آواز. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, ایک بات فرمایا کہ اپنی 2 انگلیوں کو ایسے جوڑا اور فرمایا کہ مجھ سے قیامت اتنی دور ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب میں آؤں گا تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی. ہمیں پتہ ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور پھر ان میں سے رسول ہوئے کچھ, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں, اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد قیامت ہی آئے گی. اور ایک آیت کا ترجمہ ہے, کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں تو جان لو کہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں, پھر نصیحت ماننے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے. ہم لوگ اگر برے عمل کرتے ہیں تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے, اور جب بالکل نشانیاں اس کی آ گئی ہیں پھر بھی ہم نہیں سدھر رہے, اور پھر جب بالکل اینڈ ہوگا تو ہم کہیں گے جلدی جلدی ہم اچھے کام کریں, ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, اس وقت معاف کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. ابھی ہمیں اعمال اپنے درست کر لینے چاہیے. اور قیامت جب آئے گی تو اگر ایک نشانی قیامت کی یہ بھی ہے کہ اب اگر پہلی نشانی آ گئی نا تو اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ دوسری نشانیاں بھی آتی جائیں گی. اب جیسے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی امام یہ جائیں گے تو امام مہدی آ جائیں گے, یہ جائیں گے تو دجال. اس طرح سے یہ ساتھ ساتھ, جیسے ایک تسبیح کی مثال ہے نا, تسبیح کا دانہ ہم کرتے ہیں, ایک تسبیح کا دانہ نیچے گرائیں اور باقی کو چھوڑ دیں, وہ سارے دانے نیچے گر جائیں گے. اس طرح سے قیامت کی نشانیاں بھی ایسے ہی ہیں, ایک آئے گی اس کے پیچھے ساری نشانیاں آ جائیں گی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج میں آپ کو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. دجال کا کہ آپ کو میں نے بتایا وہ ایک چوپایا ہے, اور اس کا جسم جو ہے وہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے, اور اس کے جسم کی ساخت نظر نہیں آتی کہ وہ کس طرح کا ہے, لیکن اس کے جسم پر بال ہی اتنے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے انگور نکلا ہوا ہے باہر, اور اس کو عجیب الخلقت مخلوق کہا جاتا ہے, اور اس کا قد بہت بڑا ہے کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اور جی بیٹا, فنا کا مین ہے کہ ختم ہو جانا, فنش ہو جانا. ہم سب نے مر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, کچھ بھی نہیں بچے گا. فنا کا مطلب ہے بالکل ختم ہو جانا. ٹھیک ہے. اور یہ جو دجال ہے, یہ میں آپ کو دجال کے بارے میں بتائی تھی, یہ ایک جزیرے میں رہتا ہے جو یہاں سے مشرق کی جانب ہے. اس کے جو وہ بے پناہ سختی سے جکڑا ہوا ہے, اس وقت ہے وہ موجود, لیکن وہ بے پناہ سختی کے ساتھ اس کو جکڑا ہوا ہے. گھٹنوں اور ٹخنوں کو کے درمیان سے لوہے کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, اس کو باندھا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ گردن سے باندھے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ جب بھٹک کر وہاں گئے اس جزیرے پر, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں. تو وہ جو آدمی تھے نا,
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ تو وہ جب وہاں آدمی گئے تو وہاں انہوں نے ان کی یہ کنڈیشن دیکھی دجال کی۔ پھر دجال نے ان سے سوال کیا، کیا فلاں جگہ پر پانی ہے، کیا فلاں جگہ پر کھیتی باڑی ہو رہی ہے، اور امیوں کے نبی کیسے ہیں؟ تو انہوں نے آدمیوں نے بتا دیا سب کچھ کہ پانی بھی ہے، نبی بھی آ گئے ہیں، اور ان کی ساری حکومت بھی ہو گئی ہے۔ تو دجال نے کہا کہ یہ سب کچھ وہ اب بہت اچھی بات ہے کہ ان کی جو ہے وہ قرب و جوار میں وہ غالب آ گئے ہیں، یعنی کہ ان کی حکومت ہو گئی ہے۔ تو اس نے پھر اپنے بارے میں بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے سارا اسلام کو فتح کر لیا ہے، عرب کو فتح کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد دجال نے کہا کہ اب قریب ہے کہ میں باہر آ جاؤں، اور کیا مطلب کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور مکے اور مدینے کے علاوہ وہ کہیں نہیں مکے اور مدینے کے علاوہ ہر جگہ جا سکے گا، وہ پوری دنیا میں مکے اور مدینے میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور 40 رات وہ قیام کرے گا، اور جہاں اس کا جی چاہے گا وہ وہاں ہی جائے گا، اور فرشتہ جو ہے وہ اس کو روکے گا مکہ اور مدینہ جانے سے، تو وہاں وہ اس کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دجال، اور یہ ایک فتنہ ہے، اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو جو لوگ نیک لوگ ہوں گے، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بہت سے لوگوں کو وہ اپنی طرف راغب کر لے گا۔ تو اب یہ میں نے آپ کو ایک نشانی ذرا تفصیل سے بتائی ہے۔ اب جو قیامت کا دن ہے، کیا یہ تو تھی قیامت کی نشانیاں، اب قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا، اور ہر کوئی اپنے کام میں مگن ہوگا۔ اب جیسے میں آپ کو لیسن پڑھا رہی ہوں تو میں یہاں کھڑی ہوں، میں نے کاپی اوپن کی ہوئی ہے، میں لیکچر دے رہی ہوں، اور اگر آپ لیکچر سنیں، آپ کی ماما روٹی بنا رہی ہیں تو وہ چاہے وہ روٹی ڈال دی ہیں توے پر، آپ کے بابا آفس گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، مطلب اس طرح سے قیامت کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ اپنے روٹین کے کاموں میں بیزی ہوں گے، وہ اپنے کام کر رہے ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، اور وہ اچانک آئے گی، اور ایک آواز آئے گی، بہت زور سے اس کی آواز ہمارے کانوں میں آئے گی، اور پھر وہ قیامت ہوگی، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، آسمان میں شگاف پڑ جائے گا، زمین روئی کی طرح جو ہے وہ اڑے گی، اور جو تمام 6 کے 6 آسمان کو ختم ہو جائیں گے، 7واں آسمان بھی ختم ہو جائے گا، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور صرف واحد ذات کس کی بچے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور قیامت کا دن بہت ہی طویل یعنی لمبا اور خوفناک ہوگا۔ ظاہر ہے اگر ہمارے سامنے تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا ہے، ارتھ کویک آتا ہے، تھوڑا سا ہمارے بیڈ ہلنے لگ جاتا ہے، تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، ہم جلدی سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ہو نہ، ہم کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ سوچیں جب قیامت کا منظر ہوگا پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ سورج زمین کے نزدیک آ جائے گا، ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا، اور پوری دنیا ایک شدید زلزلے سے لرز اٹھے گی اور پھر پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح اڑ جائیں گے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اس دن لوگ قبروں میں ہوں گے، اور اس آواز کے ساتھ وہ قبروں سے جب اسرافیل فرشتے کا نام ہے اسرافیل، جب وہ سور پھونکیں گے وہ آواز آئے گی، سور پھونکنا ہوتا ہے وہ آواز آنا، آواز آئے گی تو مردے جو ہیں وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ہڈیوں کو جوڑ دے گا اور پورا ایک جسم بن جائے گا، اور روح ان کے اندر داخل ہو جائے گی ناک کے ذریعے، سانس ہوتا ہے نا وہ روح، تو وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی اور وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے کہ اب ہماری ہڈیاں ہیں، ہم مر گئے ہیں، ہماری ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ساتھ ایک اور قبر ہے، ساتھ ایک اور قبر ہے، ان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ہر جسم کی ہڈیاں اسی میں فکس کرنی ہے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ اور قیامت والے دن کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ماں، کوئی باپ ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ مما اپنے بچوں کو پہچان رہی ہوں گی، نہ بابا اپنے بچوں کو پہچان رہے ہوں گے۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح سے سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ سب لوگ میدان عرفات کی طرف
بھاگ رہے ہوں گے، اور ایسے بھاگ رہے ہوں گے. آپ دیکھیں حج کے موقع پر آپ ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے، آپ کسی نیوز پیپر میں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں کتنا رش ہوتا ہے، بے پناہ رش ہوتا ہے کہ وہاں بھاگنے کی تو جگہ ہی نہیں ہوتے، کھڑے ہوتے ہیں لوگ، آہستہ 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 چل رہے ہوتے ہیں. اور جب قیامت کا منظر ہوگا، پوری دنیا اس میں شامل ہوگی، تمام مخلوقات ہوں گی، صرف انسان نہیں ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، پرندے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور وہ سب جو ہیں میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے. تو پھر کیا عالم ہوگا؟ آخرت میں لوگوں کے نامہ اعمال. اب نامہ اعمال کیا ہیں؟ ہم لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا عمل نامہ ہوگا، اور جو ہم برے کام کرتے ہیں وہ ہمارا بائیں ہاتھ میں ہوگا. اچھے کام کیا ہیں؟ سچ بولنا، والدین کی فرما برداری کرنا، اور والدین کی فرما برداری کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے راستے پر چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ سب اچھے کام ہیں. اور برے کام جو ہیں وہ جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، فراڈ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اگر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے حد ناراض ہوتا ہے، ماں کی فرمانبرداری سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو برے کام کرنے ہیں تو پھر کہاں جانا ہے؟ دوزخ میں. اور اچھے کام کرنے ہیں تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں. اچھا، اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو اب لوگ مر رہے ہیں پھر وہ تو دفن ہو جاتے ہیں، پھر ان کی روح کہاں جاتی ہے؟ ابھی تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ ہے، اس کا نام ہے برزخ. وہ وہاں پر قیام کر رہے ہیں، اور جب فیصلہ ہوگا قیامت والے دن کہ کون اچھا ہے، کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے، اس دن پھر جو اچھے عمل والے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے عمل والے لوگ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. اور جب آپ نماز پڑھا کریں اور یہ دعا ضرور مانگا کریں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی یا دوزخ کی آگ سے بچانا، ہمارے والدین کو اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا، اور ہمیں نیک راستے پر چلانا، اور ہمیں جنت میں نیک لوگوں میں داخل کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یعنی ان کے ساتھ ہمیں شامل کرنا. ٹھیک ہے؟ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا جس سے لوگوں کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کا مناسب صلہ ملے گا. یہ آج ہماری قرآن خوانی ہو گئی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے، اور اگر اس سے نہیں سمجھ آئے گی تو ماما سے پوچھ لیجئے گا. اب مشق پہ آ جاتے ہیں. سوالات کے جوابات آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، یہ آپ کو واٹس ایپ ہو جائیں گے. ابھی ہم پہلے دوسری کر لیتے ہیں، جملے ملانے ہیں، وہ ہم ملا لیتے ہیں. اس دنیا کو ایک دن، نمبر 1 ہے، یہ ہم نے میچنگ کرنی ہے، مدرجہ ذیل جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے درست جملوں سے ملائیں. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ہے اس دنیا کو ایک دن. ہم نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے کہ کہاں ملے گا. اس دنیا کو ایک دن قیامت کا دن ہوگا، نہیں اس کے ساتھ میچ نہیں ہوگا، ختم ہو جانا ہے. یس، اس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا. دنیا جس دن ختم ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں اچھے کام کیے تو کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں. جنت میں جائیں گے تو جنت ملے گی. دنیا میں اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی. آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں جس کتاب پر عمل کرنا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. دنیا میں برے کام کیے تو دوزخ میں جائیں گے. یہ تو ہو گئی آپ کی میچنگ. یہ آپ نے کتاب پر اس کو حل کرنا ہے، کاپی پر حل نہیں کرنا. اور کاپی پر آپ نے صرف سوالات کے جوابات کرنے ہیں. سوالات کے جوابات میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتی ہوں. نمبر 1 ہے قیامت آنے کے بعد کون فنا ہوگا اور کون باقی رہے گا. اس کا جواب ہے قیامت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز فنا ہو جائے گی. صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. نمبر 2 ہے قیامت میں لوگوں کا کیا انجام ہوگا. اپنا ہیڈ فون صحیح کریں بیٹا. تمام لوگوں کے اعمال کا حساب کیا جائے گا. نیک لوگ جنت میں اور گناہگار دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے. سوال نمبر 3 ہے قیامت میں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوگا. قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا جس سے لوگوں کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کا مناسب صلہ ملے گا. نمبر 4 ہے قیامت کا دن کیسا ہوگا. اس دن کیا ہوگا. پوری دنیا شدید زلزلے سے پھٹ جائے گی. پہاڑ دھنکی ہوئی روئی اور اون کی طرح اڑ جائیں گے. سب کچھ فنا ہو جائے گا.
قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، لوگوں کے حساب کا، اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اور اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ نے سبق نمبر 2 قیامت کی بلند خوانی کرنی ہے آپ نے، اور مشق جو ہے وہ کتاب پر حل کرنی ہے۔ مشق میں صرف آج ایک ہی ہے میچنگ، اور اس کے بعد سوالات کے جوابات کاپی پر حل کرنے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ نے اگلے ہفتے تک یہ کام ختم کر لینا ہے، اور نوٹس آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اور آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ اسکول میں کال کر سکتے ہیں، برانچ ٹیم میں، اکاؤنٹ آفس میں، اور گیرجن اسکول سسٹم کے واٹس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔